اس سے ماشاءاللہ جو اس وقت پنجاب میں دیا جا رہا ہے وہ 3,500 کا ایک خاندان کے لیے ہے. ہم پورا 10,000 کا دے رہے ہیں اور ہم سامان نہیں دے رہے. ہم نے لوگوں کو لائنوں میں کھڑا نہیں کرنا, ہم نے لوگوں کی تذلیل نہیں کرنی, ہم نے لوگوں کو عزت سے وہ چیز پہنچانی ہے اور پھر ان کی مرضی ہے کہ جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق وہ اپنا پرچیزنگ اسے کر سکیں. بجٹ کے متعلق بتائیے گا کیونکہ بجٹ پہلے سے منظور ہی نہیں ہو چکا ہے. ابھی 3 مہینے آپ کے پاس 1 مہینے کا آپ نے منظور کروا دیا ہے ایڈوانس گرانٹ کی شکل میں. یہ بتائیے کیا پرائیورٹیز ہے اس کے لیے یا روٹین کے مطابق کب پیش ہو سکتا ہے؟ دیکھیں آپ اگر ساری بات ایک ہی دن میں کر لو گے دوبارہ ملنے کا پروگرام نہیں ہے آپ کا میرے خیال میں. ایسی عادت ہے. بہت بہت شکریہ. صوبہ اور اس کے بعد یہ کٹوتی کرتے رہے میرے ان پیسوں میں, مجھے اس پہ بھی اعتراض نہیں ہے, لیکن مجھے پیسہ بھی چاہیے, مجھے ریلیف چاہیے, مجھے یہ ریلیف ان کو دینا پڑے گا. یہ میرا حق ہے, نہ یہ بھیک ہے نہ خیرات ہے. میں اپنا حق کیوں نہ مانگوں؟ میری عوام نے اگر ووٹ دیا ہے, مینڈیٹ دیا ہے, عمران خان کو دیا ہے, ہماری پارٹی کو دیا ہے, تو اسی لیے دیا ہے. اور اگر میں ان کے حق نہ لے سکوں اور ان کے حق کے لیے بات نہ کر سکوں اور حق لے کے نہ آ سکوں تو میرے خیال میں پھر کرسی پہ بیٹھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. آپ جب وزیر اعظم پشاور تشریف لائے تھے, آپ پشاور میں وزیر اعظم کا استقبال کرتے, آپ ان کے سامنے صوبے کے حقوق ان کے حوالے سے اپنا مقدمہ رکھتے, آپ وزیر اعظم سے نہیں ملے, اور آگے پھر آپ کے کیا ارادے ہیں کہ وفاقی حکومت کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ آپ رکھنا ہے یا جو سیاسی مخاصمت ہے اسی کو لے کے آگے بڑھنا ہے؟ دیکھیں ایک تو ہے نا ہمارا نظریاتی اختلاف, وہ تو رہے گا, سیاسی اختلاف ہے وہ بھی رہے گا. ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے فارم 45 کے مطابق, اس صوبے میں بھی میرا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, پاکستان کے علاوہ پورے اس صوبے میں بھی مینڈیٹ چوری ہوا ہے. اس کے اوپر ہم آج بھی یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں, ہمارا اتوار کے دن جو ہے اس کے اوپر ہمارا پیسفل پروٹیسٹ بھی ہے کہ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. اور ہمارا مینڈیٹ, یہ مینڈیٹ ہمارا نہیں عوام کا ہے, یہ عوام کا مینڈیٹ ہے. عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے ایسے لوگوں کو مسلط نہ کیا جائے جن کی وجہ سے پہلے پاکستان کا یہ حال ہوا ہے. آپ نے دیکھا عمران خان کو جب ہٹایا گیا اس کے بعد کے ملک کے حالات آپ دیکھیں, ڈالر کا کیا ریٹ تھا, پیٹرول ڈیزل کا کیا ریٹ تھا, کھانے پینے کی اشیاء کا کیا ریٹ تھا, بجلی کا یونٹ کتنے کا تھا, روزگار کتنا تھا, انڈسٹریز کتنی چل رہی تھی, کاروبار کی کیا نوعیت تھی اس پورے ملک کے اندر. اس کے علاوہ آپ کے ایکسپورٹ کی کیا پوزیشن تھی. اور ان کے جانے کے بعد سے اب تک کا آپ حال دیکھ لیں. پاکستان کی میرے خیال میں تاریخ کی بدترین گورننس انہوں نے کی ہے اور بدترین اس وقت مہنگائی ہمارے پہ مسلط کی گئی ہے. اب دوبارہ ان نئے لوگوں کو پھر مینڈیٹ چوری کر کے بٹھایا گیا ہے. اگر عوام ان کو لاتی ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم کہتے ہیں ایک فری اینڈ فیئر آپ کمیشن بنائیں اور یہ ہمارے فارم 45 پہ رزلٹ ہے اس کے مطابق ہمیں اپنا حق دیا جائے, عوام کو حق دیا جائے. دوسری جو آپ نے بات کی, اب جیسے بھی ہے اب وہ بیٹھ گئے ہیں, ہم اپنا مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس کی آواز قانونی طور پہ اٹھاتے رہیں گے, حق مانگتے رہیں گے. ساتھ ساتھ اب جو بیٹھ گئے ہیں تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے جو ہمارا ورکنگ ریلیشن ہے, ظاہری بات ہے ہمیں رکھنا ہے, ہم چلیں گے, ہمارے جو حقوق ہیں, ہماری جو چیزیں ہیں صوبے کی, ان کے حوالے سے ہم بات بھی کریں گے, ہم بیٹھیں گے بھی صحیح. ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت میں ان کے اوپر پریشر نہیں ڈالتے اس طرح کا کہ ہمیں فوراً دے دو. ہم پاکستان کے حالات کو دیکھ کر, فیڈرل گورنمنٹ کے حالات کو دیکھ کر ان کے ساتھ بیٹھ کے ہماری جو معاشی ٹیم ہے وہ معاملات طے کرے گی. لیکن یہ کوئی نہ سمجھے کہ ہمیں جو ہے وہ اسی طرح ہی پہلے کی طرح یہ کر کے کرتے ہیں اور لارے لپے دیے جائیں گے. لارے اشاروں میں ہم آنے والے نہیں ہیں. میرے صوبے کا جو حق ہے, میری عوام کا جو حق ہے, میں مانگتا ہوں بائی ہوک اور بائی کروک, مجھے دینا پڑے گا. ہاں, اس کے لیے بیٹھ کے معاملات طے کرنے کو بھی میں تیار ہوں. میں آپ کے معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کو ریلیکس کرنے کو بھی تیار ہوں. اور اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے کچھ پیسے اس بات میں دیں, کچھ پیسے خیر ہے میری کٹوتی آپ کریں, لیکن میری بجلی کا جو یونٹ ہے وہ میں آدھا دوں گا. آپ پیسے کاٹیں, میرے قرضہ تو اتار رہے ہیں آپ نے میرا. اسی طرح گیس میں بھی آپ نے جو اتنی مہنگی کر دی ہے, میں 50% آپ کو دینے کو تیار ہوں. میری عوام جو ہے اس کو آپ یہ فیسلٹی اور یہ میں سبسڈی دوں گا اور یہ آپ کو دینی پڑے گی. تو میں ہر طرح کے معاملات کے لیے آئزی کے ساتھ, خاکساری کے ساتھ آگے چلنے کے لیے ریلیکس ماحول میں ان کو ہر طرح کی آفر دینے کو تیار ہوں. لیکن اگر ان سب باتوں کے بعد کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ڈنڈے کے زور پہ یا پہلے جس طریقے سے انہوں نے حرکات کی ہیں ہمارے ساتھ آپ کے سامنے ہے, میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا, ہم نے آگے بڑھنا ہے. میں پچھلی باتوں کو اگر ریپیٹ کرتا رہا ہوں, ان میں لگا رہا, تو میرے خیال میں ہم آگے نہیں بڑھ سکتے.
کسی کا اگر یہ خیال ہے کہ ایسی پالیسی اختیار کر کے ہمارا منہ بند کیا جائے گا، ہمارا راستہ روکا جائے گا، تو یہ ان کی بھول ہے. میں کلیئر بتا رہا ہوں.